چشمے نم۔ ٹھیک 5 منٹ بعد مسافر آ کر ٹرین میں اپنی اپنی نشستوں کو سنبھال چکے تھے۔ راجا اور گڈی دم سادے سیٹوں کے نیچے گھٹنوں کے بل گٹھری کی طرح چھپے بیٹھے تھے۔ ٹرین وسل بجاتی ہوئی اپنی منزل کی جانب گامزن ہوئی۔ راجا نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ وہ ڈری سہمی نگاہوں سے راجا کو تک رہی تھی۔ راجا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ ٹرین جلد از جلد آخری اسٹیشن تک پہنچ جائے۔ جن سیٹوں کے نیچے وہ چھپے تھے وہاں کوئی فیملی براجمان تھی شاید۔ وہ مسلسل ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرتے ایک دوسرے پر فکرے کس رہے تھے۔ ان دونوں کے اوپر موجود نشت پر ایک موٹی عورت اور ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو غالباً موٹی عورت کی بیٹی تھی۔ مقابل میں موجود سیٹ پر 2 اسمارٹ سی عورتیں اور ایک مرد بیٹھا تھا۔ مرد کے پاس تقریباً 4 سالہ بچہ بھی تھا جو مسلسل کچھ نہ کچھ ٹھونس رہا تھا۔ گڈی نے حسرت بھری نگاہوں سے بچے کے ہاتھ میں موجود ادھ کھائے برگر کو دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ راجا اپنی بہن پر ایک نگاہ ڈال کر ہی جان گیا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ رات کو انہوں نے روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے کھائے تھے اور صبح بغیر کچھ کھائے گھر سے نکل آئے تھے۔ بہن کی مایوس نظروں کو دیکھ کر اس نے سر جھکایا اور ماتھا نیچے ٹکا دیا کہ وہ بے بس تھا۔ اس وقت اپنی بہن کو کھانے کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہیلو۔ رات کے دوسرے پہر کھڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھے مرد کی بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ ہیلو سر، سرمد بات کر رہا ہوں، دوسری جانب سے مرعوبیت بھرے انداز میں بتایا گیا تھا۔ امید ہے تمہارا معاوضہ تم تک پہنچ گیا ہوگا۔ اس نے اپنی سپاٹ نگاہیں کھڑکی کی پار جمائیں۔ جی سر، شکریہ کے لیے ہی فون کیا تھا، آئندہ بھی ایسا کوئی کام ہو تو ضرور یاد کیجیے گا۔ مقابل کا لہجہ خوش آمدانہ ہوا تھا۔ ضرور، مختصر ترین انداز اپنایا گیا۔ سر، آپ کے ہاتھ کا زخم کیسا ہے اب؟ اس بار تھوڑا جھجک کر پوچھا گیا تھا۔ کہتے ہوئے اس کی سرد نظریں اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اٹھیں۔ مچ بیٹر، جہاں ہتھیلی کے ارد گرد سفید پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ ویسے سر، وہ لڑکی امپریس ہو گئی تھی آپ سے۔ اس نے تو اپنی زندگی کا ہیرو سمجھ لیا ہوگا آپ کو اب تک۔ بیچاری بے خبر ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کی انٹری ہیرو کے طور پر نہیں بلکہ ایک ولن کے طور پر ہوگی۔ فون کے پار جو کوئی بھی تھا اس کا انداز چاپلوسی لیے ہوئے تھا اور وہ شاید اس کوشش میں تھا کہ چند لمحے اور کال جاری رہے۔ اس بات کے جواب میں کچھ پل خاموشی طاری رہی اور پھر چھپتی ہوئی سی آواز ابھری۔ ہیرو ہو یا ولن، دونوں کا کام تو ایک ہی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا مار پیٹ۔ اب یہ تو سامنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ اسے ہیرو کا درجہ دیتا ہے یا ولن کا۔ اور اتنا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ دوسرا شخص اپنا سا منہ لیے کر رہ گیا تھا۔ چاند نے اپنی ودیانہ روشنی کھڑکی کے اس پار بیٹھے وجود پر پھیلائی جیسے وہ بھی اس کا چہرہ دیکھنے کا تمنائی ہو۔ چاندنی میں اس شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ اس نے بھی اپنی نظریں اٹھا کر چاند کی جانب دیکھا اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر، اس کی وہ آنکھیں، وہ نیلی آنکھیں جن کے گرد سیاہ حاشیہ سا تھا، سرد و سپاٹ آنکھیں جو کسی سمندر کی مانند گہرائی لیے ہوئے تھیں۔ چند پل چاند کو تکنے کے بعد وہ اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے کمرے میں 4 سو اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی پرفیومز کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پانچوں اس وقت اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں جنگل کے چاروں طرف آرمی کا پہرا تھا۔ سر حبیب کے آرڈر کے مطابق یہاں انہیں پہلے آرمی کے کرنل آصف سے ملنا تھا اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کرنل آصف وہاں موجود تھے۔ کمانڈو، کیپٹن ابتہاج نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنا تعارف SSG ہیلو سر، وی آر فرام کروایا۔
آئی نو جینٹلمین، حنیف نے انفارم کیا تھا تم لوگوں کی آمد کے بارے میں. ویل نائس ٹو میٹ یو، کرنل نے بھی خوش دلی سے کہتے ہوئے ہاتھ ملایا. سر ٹائم از ٹو شارٹ، مشن کے دوران ہمارا آپ سے اور سر حبیب سے مسلسل کانٹیکٹ رہے گا، اور جیسے ہی مشن مکمل ہوگا ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے. ویہیٹو گو ناؤ. تیز تیز بولتے ہوئے کیپٹن ابتہاج جانے کے لیے مڑا. اس کے باقی ساتھی ان کے سے کچھ فاصلے پر تھے، اور اگر مشن کامیاب نہ ہوا تو اس کے پیچھے سے کرنل آصف کی ابھرتی ہوئی آواز نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا. وہ ایک پل کو رکا، مڑا اور چلتا ہوا ان کے مقابل آن کھڑا ہوا. وہ جو ٹٹولتی ہوئی سی نگاہوں سے اسے تک رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. مشن ول بی سکسیسفل، ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا وہ کہہ کر مڑا. مشن ول بی سکسیسفل فل ہو گیا. کرنل آصف کی آبرو اکھٹے ہوئے اور ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑے. واٹ آ کانفیڈینس. جب بولے تو ان کے لہجے سے کیپٹن ابتہاج کے لیے ستائش تھی. 2 اسٹیشنز گزر چکے تھے، لیکن وہ دونوں ابھی تک ویسی ہی حالت میں ہی ٹرین میں بیٹھے تھے. راجا کو اپنے گاؤں اور رشتہ داروں سے دور جانا تھا جہاں کوئی ان کا سراغ نہ پا سکے. اس لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ ٹرین کے آخری اسٹیشن پر ہی اترے گا. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے اور اسے کہاں جا کر رکنا ہے. دل ہی دل میں وہ مسلسل کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا. کبھی ایک نظر ہاتھ میں پکڑے فریم پر بھی ڈال دیتا جس میں ان کی ماں کی تصویر تھی، اور پھر نظریں جھکا لیتا کہ ٹکٹ چیکر سب لوگوں کو ٹکٹس چیک کروانے کے لیے کہہ رہا تھا. جیسے ہی وہ ٹرین کے اس حصے میں آیا جہاں وہ دونوں چھپے تھے، راجا نے ایک بار پھر گڈی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا. گڈی محض سر ہلا کر رہ گئی. اے چھنو، ٹکٹ نکال کر دکھا انہیں. تم نے ہی تو رکھے تھے. ٹکٹ چیکر کے مطالبہ کرنے پر موٹی عورت نے اپنی پہلو میں بیٹھی لڑکی سے کہا. جی اماں. بھابھی میرا ہینڈ بیگ دینا جو آپ کی گود میں ہے. ماں کو جواب دے کر وہ لڑکی سامنے بیٹھی ایک دوسری عورت سے مخاطب ہوئی. ٹکٹ چیکر کوف سے انہیں تک رہا تھا. چند لمحوں بعد وہ لڑکی بیگ تھامنے کو تھوڑا سا جھکی. اسی وقت گڈی نے پہلو بدلا. شاید وہ تھک گئی تھی. اس کا ہاتھ تھوڑا سا باہر نکلا. چھنو جو بیگ تھام کر واپس سیٹ پر بیٹھ رہی تھی، بے دھیانی سے اس کا پاؤں اس ننھے سے ہاتھ پر آ گیا. لڑکی کی ہیل نے اس معصوم کا ہاتھ بری طرح کچل دیا تھا. پہلے چیخ اور پھر بری طرح رونے کی آواز پر سب حیرکن پریشان ایک دوسرے کو تکنے لگے، جبکہ راجا بدحواس سا اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا. اگلے ہی لمحے ٹکٹ چیکر سمیت سب نیچے جھکے اور وہ دونوں ان سب کی نگاہوں کے حصار میں آ گئے. ٹکٹ چیکر نے تیش میں آتے ہوئے راجا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکالا. بھیا. گڈی اپنی تکلیف بھول کر بھائی کے لیے تڑپ اٹھی تھی. ٹکٹ چیکر نے دوسرے ہاتھ سے گڈی کو بھی باہر کھینچا. راجا نے خوفزدہ نظروں سے اس آدمی کو اور پھر باقی سب کو دیکھا جو ان دونوں کو شرمبار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وہ بے ساختہ اپنی بہن کے قریب ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گویا اسے تحفظ کا احساس دلانا چاہ رہا ہو. حرام خوروں، بغیر ٹکٹ کے سیٹوں کے نیچے چھپ کر سفر کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہاں ہیں تمہارے جاہل ماں باپ جنہیں بچوں کو پیدا کرنا تو آتا ہے لیکن سنبھالنا نہیں؟ ٹکٹ چیکر ان پر برس رہا تھا اور ساتھ ہی راجا کی کمر میں 2 دھمکے بھی جڑ دیے. ارد گرد کے لوگ دلچسپ نظروں سے یہ کھیل دیکھ رہے تھے اور کچھ چہم گوئیاں کرتے تمسخر اڑاتی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے. راجا نے آنکھوں سے امٹتے آنسو کو اندر دھکیلا اور رب کاٹتے ہوئے اپنی بہن کی جانب دیکھنے لگا جس کا مارے خوف کے رنگ پیلا پڑ گیا تھا. راجا نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا. ارے اب گونگے کا گڑ کھا بیٹھے ہو کیا دونوں؟ بولتے کیوں نہیں؟ کہاں ہیں تمہارے ماں باپ؟ کہاں سے سوار ہوئے ہو ٹرین میں؟ کہیں کوئی بم وغیرہ تو لے کر نہیں آئے ہو یہاں؟ دیکھو سچ سچ بتا دو ورنہ تم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا میں. ٹکٹ چیکر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا. بم کی بات پر آس پاس بیٹھے لوگوں کا بھی رنگ اڑ گیا. تبھی ٹرین نے وسل بجاتے ہوئے اگلا اسٹیشن آنے کا اعلان کیا. بھائی صاحب، پولیس کو مار گو گولی، ان دونوں کو ابھی اس اسٹیشن پر اتار دو. کہیں اپنے جسم کے ساتھ انہوں نے بم وغیرہ باندھ رکھا ہو تو ہم سب تو گئے پھر.
ایک جانب سے لڑکتی ہوئی آواز ابھری تھی۔ ٹکٹ چیکر نے ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے دونوں کے لباس چیک کیے۔ کوئی بم وغیرہ نہ پا کر اس نے گہری سانس بھری اور راجا کو دیکھا، جو کچھ بھی بولنے پر آمادہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ٹرین رک چکی تھی۔ کچھ مسافر اپنے مطلوبہ اسٹیشن پر آنے پر اترنے لگے۔ چلو تم دونوں بھی اترو، جتنا سفر کرنا تھا کر لیا، اب ٹکٹ کے بغیر مزید نہیں بیٹھ سکتے ٹرین میں، چلو نکلو۔ ٹکٹ چیکر کے لہجے میں کسی قسم کی لچک نہ تھی۔ راجا نے نیچے گرا ہوا فوٹو فریم اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ چل گڈی، رندی ہوئی سی آواز میں کہتا ہوا وہ گڈی کو لیے نیچے اتر گیا۔ وہ پانچوں اس جنگل میں آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ سر حبیب کی بتائی گئی لوکیشن کے حساب سے دہشت گردوں کے اس گروپ کے سرگنا کے رہائش تک 2 راستے پہنچتے تھے، ایک سامنے سے اور دوسرا پیچھے سے۔ ٹیم کے باقی افراد یہ توقع کر رہے تھے کہ کیپٹن ابتہاج پیچھے والا راستہ اختیار کرے گا، لیکن ان کی توقع کے برعکس کیپٹن ابتہاج نے سامنے سے جانے کا ارادہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ رام نے بھی یہی امید لگا رکھی ہوگی کہ جو بھی حملہ کرے گا وہ پیچھے سے آئے گا اور پیچھے کی جانب موجود پہرے دار زیادہ ہوشیار ہوں گے۔ انہیں رام کی امیدوں کو خاک میں ملانا تھا۔ چوکنی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ کیپٹن ابتہاج سب سے آگے تھا، جو بڑی مہارت سے ہاتھ میں موجود خنجر سے جھاڑیوں کو کاٹتا ہوا راستہ بنا رہا تھا۔ ایک جگہ پر پہنچ کر وہ رکا۔ ارد گرد کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ مڑ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر احتیاط سے قدموں کی آہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی تقلید میں آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ چند قدم آگے گئے تھے جب ان کی نگاہ اٹھی۔ سامنے 2 آدمی کسی گفتگو میں مصروف تھے، ہاتھوں میں رائفلز تھامے۔ یقیناً وہ رام کے ہی آدمی تھے۔ ابتہاج نے احمد اور راہم کو مخصوص اشارہ کیا تو وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے ایک سمت بڑھ گئے۔ اس کے بعد اشر اور سعد بھی ابتہاج کا اشارہ ملنے پر دوسری سمت میں چلے گئے۔ ابتہاج نے ہاتھ میں موجود خنجر کو جیکٹ کی جیب میں ارسا اور پسٹل کی میگزین نکال کر بلٹ چیک کی اور پھر آہٹ پیدا کیے بغیر ہاتھ سے جھاڑیوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ ان دونوں پہرے داروں کے قریب ایک درخت کے پیچھے موجود تھا۔ بات ختم کر کے اب وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر موجود تھے اور نظریں ارد گرد تھیں۔ احتجاج کی نظر زمین پر پڑے ایک پتھر کی جانب گئی۔ وہ پتھر اٹھا کر اس نے ایک پہرے دار کی سمت اچھالا۔ پتھر جھاڑیوں میں جا گرا تھا۔ ہلکے سے کھٹکے پر وہ دونوں پہرے دار تیزی سے اس سمت مڑے جہاں پتھر گرا تھا۔ تم رکو، میں دیکھتا ہوں، ایک پہرے دار کہتا ہوا اس سمت بڑھ گیا۔ دوسرا پہرے دار سر ہلاتا ہوا وہیں رک گیا، جبکہ نظریں اسی سمت تھیں۔ ابتہاج تیزی سے آگے بڑھا، اس کی پشت سے آ کر ایک ہاتھ اس کی گردن پر اور ایک ہاتھ سر پر جمایا اور ایک پل کا توقف کیے بغیر گردن مڑوڑ دی۔ کڑاک کی آواز آئی اور بغیر کوئی آواز نکالے وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ابتہاج دوسرے پہرے دار کی جانب بڑھا، تب تک وہ آدمی بھی جھاڑیوں میں کچھ نہ پا کر واپس آ رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے گرے اپنے ساتھی پر پڑیں اور پھر ابتہاج پر۔ تیزی سے اس نے رائفل سیدھی کرنی چاہی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ کیپٹن ابتہاج اس کی جیکٹ کے ساتھ لگا چاقو نکال کر اس کے دل کے مقام پر کھونپ چکا تھا۔ بس چند لمحے لگے تھے اس آدمی کو تڑپ تڑپ کر مرنے میں، جس کا جسم ٹھنڈا پڑنے تک کیپٹن کافی آگے جا چکا تھا۔ ابتہاج ارد گرد دیکھتا چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی ایک لمحے کی غفلت بھی اسے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ اب رام اور اس کے ساتھیوں کا علاقہ شروع ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا یہاں قدم قدم پر اس کے ساتھیوں کا پہرا موجود ہوگا۔ کافی آگے جا کر بھی جب کوئی نہ ملا تو وہ رکا، گہرا سانس بھرا، ہاتھ کان تک لے جا کر دھیمے لہجے میں کچھ کہنے لگا۔ اس کے باقی چاروں ساتھی بھی اس کی طرح رام کے پہرے داروں کو مار کر اس کی رہائش گاہ کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ سب نے اسے اپنی سلامتی کی خبر دی۔ ان سے بات ختم کر کے وہ آگے جانے ہی لگا تھا جب ایک جانب کھٹکا سا ہوا۔ وہ ایک پل کا توقف کیے بغیر گھوما۔ اسپاٹ! اس کے مڑنے سے قبل ہی وہ جو کوئی بھی تھا اس پر گن تان چکا تھا۔ ابتہاج وہیں رک گیا۔ Put your gun down. I said put your gun down now.
وہ سفید چمڑی والا چیختے ہوئے اسے پسٹل نیچے رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ ابتہاج اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر نیچے جھکا اور اپنا پسٹل نیچے رکھ دیا۔ ہاتھ اوپر کرو، اس بار سامنے موجود شخص اردو میں ہی بولا تھا۔ ابتہاج نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا خوف نہ پا کر مقابل شاید ڈر گیا تھا۔ موو، اس نے ابتہاج کو ایک جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ ابتہاج سر جھکائے اس طرف بڑھ گیا۔ اس آدمی نے اس کو پشت پر ابھی تک بندوق تان رکھی تھی۔ 2 قدم چلنے کے بعد ابتہاج ایک دم گھوما۔ اس کی ٹانگ دشمن کی اس ہاتھ پر لگی جس میں گن موجود تھی اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ وہ ایک دم بوکھلا کر کوئی حفاظتی تدبیر کرنے ہی والا تھا، لیکن اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ابتہاج نے ایک ہی چھلانگ میں اس کے اوپر اور درمیان فاصلہ ختم کیا۔ اپنی جیکٹ سے لگا خنجر نکال کر اس کی گردن پر وار کیا۔ گردن سے خون کا فوارہ سا پھوٹا اور چند لمحوں بعد وہ خود بھی زمین بوس ہو گیا۔ اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے ابتہاج نے خنجر پر لگا خون اس کے کپڑوں سے صاف کیا اور اپنا پسٹل اٹھا کر ایک سمت بڑھ گیا۔ وہ اس وقت اس اونچی اور عالیشان عمارت کے سامنے کھڑا تھا جو بقول اسد شرازی ان کا آفس تھا، اور اس پر شکوہ عمارت سے ہی اسد شرازی کی عمارت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ سوٹ بوٹڈ کپڑوں میں ملبوس لوگ اندر باہر آ جا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ پر ایک نظر دوڑا کر دوبارہ عمارت کو دیکھا۔ مسٹر اسد شرازی عجیب سے لہجے میں بڑبڑایا اور مین ڈور کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا حلیہ اور پرانے کھسے ہوئے کپڑے دیکھ کر سیکیورٹی گارڈ نے اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ پہلے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لینے کے بعد سخت لہجے میں دریافت کیا گیا۔ اس نے ناگواری بھرے انداز میں تیکھے چتونے سے اس گارڈ کو دیکھا۔ اسد شرازی سے ملنا ہے، بیزار سے لہجے میں کہا گیا تھا۔ گارڈ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ اتنے بڑے بزنس آئیکن کو وہ اسد شرازی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ لہجے میں کوئی عزت و احترام نہیں، کوئی سر یا مسٹر وغیرہ کا سابقہ نہیں۔ وہ تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسد شرازی کا لنگوٹیا یار ہو، جبکہ اسد شرازی اور سامنے کھڑے نوجوان کی عمروں میں بھی خاصا فرق تھا۔ آپ کی تعریف اور کس سلسلے میں ملنا ہے سر سے؟ منہ بگاڑ کر دریافت کیا گیا تھا۔ راجہ نے ضبط سے لب پیچھے اور ایک اگلے لمحے میں ایک کرارا سا تھپڑ گارڈ کے چہرے کی زینت بنا۔ ابے بھوتنی کے، کہا نا اسد شرازی سے ملنا ہے تو بس ان سے ملنا ہے۔ انویسٹیگیشن کس خوشی میں کر رہا ہے تو؟ مجھ سے میری ہی تعریف پوچھ رہا ہے، پاگل، کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گارڈ ہکا بکا اس کا رد عمل دیکھتا رہ گیا۔ جب ہوش آیا تو اس کے پیچھے بھاگا۔ اے رکو، بات سنو۔ آتے جاتے لوگ حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ راجہ گہری سانس بھرتا ہوا مڑا۔ اب کیا ہے؟ خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ گارڈ ایک ہاتھ گال پر رکھے تھوک نکلتے ہوئے اس عجیب و غریب بندے کو دیکھنے لگا۔ ابے مراقبے میں چلا گیا ہے کیا؟ ہوش میں آئے گا یا دوں ایک اور چماٹ؟ دانت پیستے ہوئے راجہ نے اسے کندھے سے ہلایا۔ گارڈ چونکا۔ وہ تو میرا مطلب، آپ ایسے نہیں جا سکتے اندر، پلیز، میری نوکری کا سوال ہے۔ گارڈ چور نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سہمے سے انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔